بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتاریخ 13 دسمبر 2020 کو مجلس اعضائے اسلام برائے ایصال ثواب مرحومہ نورجہاں بیگم بنت علی حسن شیعہ قبرستان اورنگاباد مقرر ہوئی، جس میں جناب مولانا فردوس مہدی صاحب نے بیان فرمایا، وہ آپ کی سماعت کے لیے پیش خدمت ہے۔ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العزیز الحکیم الحمید المجید اللطیف الخبیر المنفرد بالعز والبقاء والارادۃ والتدبیر الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر والذی خلق الانسان وجعله سمیعا بصیرا وارسل الیہ الرسول اسمه علی السماء احمد وعلی الارض ابی القاسم محمد الذی ركب علی البراق فی الهواء وعرج الی السماء وصلى مع الملائکہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى اليه ما اوحى ثم الصلاه والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك صلوات سب سے پہلے آپ محمد حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ نورجہاں بیگم بنت سید علی حسن کو ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات بڑی مشہور و معروف آیت کا یہ حصہ ہے، اور یہ آیت کا حصہ جو ہے وہ آپ کے لیے محتاج ترجمہ و تعارف میں بہرحال جو ہے سورہ لقمان ہے، اس کی 14ویں آیت میں بالکل آخر آپ کو ملے گا، ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر۔ ترجمہ ہماری حضرات کے ذہنوں میں 12 جو ہے آپ نے اس کے ذیل یا درمیانے مجلس آپ نے آیت کے اس حصے کو سنا ہوگا۔ سب کے ذہن میں ہمیں تو ان اشکر لی ولی والدیک، اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔
بالکل آیت جو ہے ذہنوں میں محفوظ ہے. ترجمہ کیسے کریں گے؟ انشکر لی ولی. ترجمہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا ولی والدیک اور جی احسان کہاں سے لے بھائی آپ تو میں 100-200 مرتبہ سن چکے ہیں تو اس پہ بھی انشکر لی میرا شکر ادا کرو. ولی والدیک اور والدین کا شکر ادا. لیکن حقیقت یہ کہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے اور والدین کا شکر ادا کرو تو آپ تو ترجمہ کہاں ہوا ہے؟ ترجمہ ہوگا آپ نے وہی جو اللہ نے لفظ استعمال کیا اٹھا کر آپ نے کہہ دیا میرا شکر ادا کرو والدین کا شکر ادا کرو. ترجمہ کیا ہوگا؟ بالکل ظاہر سی بات ہے کہ والدین میں ایک صلوات پڑھیں. والدین میں ایک ماں اور ایک باپ. یعنی ترجمہ کیا ہوگا؟ دیکھو ایسا ہے اللہ کہتے ہیں میرا شکر ادا کرو اور ماں باپ کا شکر ادا کرو. یہی ہوئی نا ترجمہ. لیکن آپ دیکھیں گے فصاحت و بلاغت القرآنی بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ قرآن کا ہر لفظ ہر حرف معجزہ ہے. اگر قرآن میں کہیں زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم کو اچھا ہوتا ہے جیسے ہم کو اچھا دکھ رہا ہے سمجھے اچھا دکھنے والا چکر نہیں ہے. کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے؟ انشکر لی میرا شکر ادا کرو. ولی والدین اور والدین کا شکر ادا کرو. آپ نے والدین جو عربی میں وہی آپ نے لا کر رکھ دیا ہے. لیکن ہے کیا؟ ماں باپ کا شکر ادا کرو. اگر آپ دیکھیں گے تو عربی میں ماں کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جی باپ کے لیے اب یہی ہے نا. ماں کے لیے باپ کے لیے اب. تو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا انشکر لی ولی امی کا وابی. پلٹ گیا انشکر لی ولی ابی کا امک. کر سکتا تھا کہ نہیں؟ دیکھو ایسا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنی ماں کا شکر ادا کرو اور اپنے باپ کا شکر ادا کرو. پھر سلمان پڑھے آپ کو نام یاد رہا. کر سکتا تھا کہ نہیں؟ مقام اور کہہ سکتا تھا. جب عربی میں ماں کے لیے کا لفظ ہے, باپ کے لیے اب کا لفظ ہے, تو اللہ کو کرنا چاہیے, کر سکتا ہے. اللہ کا نشکر لی وَلِأَبِيكَ وَأُمِّكَ, یا پلٹ دیتا ہے انشکر لی وَلِأُمِّكَ وَأَبِيكَ. یا اسی طریقے سے بہت سی آیات ہیں, بڑی مشہور آیت سورہ بنی اسرائیل کے بھی مسلم حدیثوں میں جو ہے میں نے آپ کو یہاں پیش کیا ہے. 23 میں آئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. لیکن کیا
یہاں بھی والدین، یہاں پر کوئی کرے نہ لفظ ام اور لفظ اب کو استعمال کرتا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ نہ لفظ ام نہ لفظ اب، اشکر لی ولی والدین وبالوالدین احسانا۔ دیکھو ایسا ہے، والدین کا شکر ادا کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ کہہ دیتا انشکر لی ولی والدین کے بجائے انشکر لی ولی ابیک و امک یا ولی امک و ابیک۔ میں نے کیا کہا؟ جس طریقے سے ہم سوچ رہے ہیں، لیکن یہ اللہ ہے، یہ کلام خدا ہے، یہ کلام پروردگار ہے۔ کہ اللہ کر سکتا تھا ایسا کہ نہیں ام اور اب یہ دونوں لفظ استعمال کرتا، لیکن اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جی ہم لوگوں کی عادت اللہ کو پتا کہ بھئی ان کے یہاں اگر چند شخصیات اکٹھا ہو جائیں ان کی نگاہوں کے سامنے، یہ تو بیٹھ جاتے ہیں ان میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہا یہ بیٹھے، کہا جب 14 کے چکر میں آؤ اکٹھا ہو گئے تو بس آئے کون افضل نہیں ہے لے کر درجات ہے۔ کہا مجھے معلوم ہے ان کی عادت، لہذا جی اللہ نے کہا کچھ نہیں، اگر میں نے کیا، اگر اللہ کر دیتا امک و ابیک یا ابیک و امک تو واحد بات ہے ہمارے لیے ہو جاتا مسئلہ آسان، بیٹھ جاتے کہ اماں افضل ہے کہ ابا، ابا کا درجہ زیادہ بولے بھیا اماں کا، اب بیٹھ جاتے پھر کیا کیا جائے؟ کہا دیکھیے چونکہ اللہ نے ان کا لفظ پہلے رکھا ہے اب کو بعد جانا افضل ہے۔ اگر نہیں ابیک کو پہلے کا جگہ بیٹھے کہ دیکھیے ابیک کو پہلے رکھا ہے ماں سے لہذا والد کا درجہ جو ہے، مقام جو ہے وہ والدہ سے افضل ہے۔ اللہ نے کہا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، میرا شکر ادا کرو اور میرے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرو۔ اس چکر میں مت پڑھو کہ کس کا مرتبہ جو ہے وہ بلند ہے، کون زیادہ جو ہے تو زیادہ ہے، کچھ نہیں، تمہیں میرے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا شکر ادا کرنا۔ اور بار اگر آپ روایات اٹھا کر دیکھیں گے تو روایات آپ کو ملیں گے، مرتبہ صلوات پڑھیں۔ والدین کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں بیٹھ کے ہم کو یہ نہیں کرنا کہ ابا جو ہے وہ مرتبہ ابا کا زیادہ ہے کہ اماں کا، اسے باپ کا نہیں ماں کا نہیں۔ والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک، اچھا برتاؤ، نیکی کرو۔ ہمیں بس نیکی کرنا، یہ نہیں کہ کون بلند ہے۔ وہ بعد کی روایات انشاءاللہ کے ذکر رہا کہ روایتیں کیا کہہ رہی ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ کہا دیکھو ایسا ہے میرا شکر ادا کر رہے ہو تو میرے شکر کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اس کے تو پوری آیت آپ دیکھ رہے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا یہ عدلی فیصلہ ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، عبادت صرف ہماری۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور سنو والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اس کا پوری آیت 23-24 کا پوری پڑھ ڈالیں۔ اگر ایک دونوں جو ہے بوڑھے ہو جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے وہ مت کرنا، چھڑکنا نہیں، شائستگی سے بات کرنا، ذلت کے ساتھ ان کے سامنے جانا، ان کاموں کو جھکا لینا اور ہمیشہ دعا کرنا ہے۔ رب الرحمہ کما ربیانی صغیرا۔ آپ یہ دیکھیں اللہ نے مقام والدین کو کس مقام پر رکھا ہے، والدین کا مقام ہے کیا، کتنا بلند کیا ہے۔ جہاں بھی اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے فوراً والدین ہمارے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ نہیں کرنا۔ میرا شکر ادا کر رہے ہو اس کو ایسا میرے شکر کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرنا۔ اور اب یہ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو رکھا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ۔
मर ना सको, मरेंगे सब, कब्र की मंजिल जाएंगे कब्र में, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी से पैदा किया है, इसी में फिर जाना है, इसी से फिर निकालेंगे, निकाल कर खड़ा किया जाए। अब जब खड़े किए गए तो होगा हिसाब किताब, ये लोग ना अब होगा मैदान क़यामत होने वाला है, मैदान क़यामत में हिसाब किताब हो रहा है। एक एक हिसाब जो लाए थे जन्नत, चलो भाई जन्नत में जाओ, अगर लाए चलो इधर निकल लो, दूसरा में जाओ। अब एक बंदे का हिसाब होगा, हाँ नमाज पढ़ी, यहाँ पर बनेगा रोजा, खत्म पर बनेगा हज, वाजिब हो गया ना, गले नहीं करने, मुस्तहबी हज किए, ये किया, हाँ ये सब कर लिया। अच्छा कर लिया, ठीक है, मेरे मलाइका है, मेरे फरिश्तों ऐसा है, इसे जहन्नम में डाला है क्या? नमाज पढ़ी, हाँ पर रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, सब लेकिन सारे पूरा सारा मामला बिल्कुल ठीक, सब बिल्कुल ठीक। क्या होगा? फरिश्तों इसे जो है जहन्नम में डाल दो। अब होना कैसे, डाला कहाँ जाए? जन्नत। अल्लाह कहेगा जहन्नम में डाल दो, जैसे कहा जहन्नम में डाल दो। अब कौन है ये बंदा के परवरदिगार है मेरे अल्लाह, और सब कुछ तो ठीक, सारी इबादत मैंने अंजाम दी, नमाज रोजा जिक्र इबादत सब कुछ अंजाम दिया मैंने, सब कुछ करवाने के बाद होना तो ये चाहिए कि मुझे जन्नत में डाल दे। ये क्या मलाइका को फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि हमें जहन्नम में डाल दे, क्यों? अल्लाह कहेगा ठीक है, तुमने कहा है कि सारी बिल्कुल तुमने सारी इबादत अंजाम दी, फिर बोलेगा जन्नत में जहन्नम में तुमने इबादतें तो की, लेकिन तुम्हारे एक ऐब था। क्या वह क्या था? ये बताओ सलवार कौन है? जब सब कुछ सारा मामला बिल्कुल के नमाज वो सारी इबादत परवरदिगार भी जो है जब वो कह रहा है कि मैंने सब कुछ अंजाम दे, तो जाने दे जन्नत देगा, मलाइका फरिश्तों ने कह दिया जहन्नम में डालेगा, सब कुछ ठीक था, जो तुम कह रहे हो सब कुछ तुमने किया, लेकिन एक बुराई की। वो क्या? काश मैंने तुम्हें नेमतें दी, लेकिन तुमने नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया। क्या नहीं किया? नेमत बोलेगा, नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया। हाँ मेरे अल्लाह तुमने ये नेमत दी थी, मैंने शुक्र अदा किया, हाँ शुक्र अदा किया। मेरे अल्लाह तुमने ये नेमत दी, मैंने शुक्र अदा किया था। अब ये बंदा गिरवाएगा, परवरदिगार तुमने ये नेमत दी, मैंने शुक्र अदा किया, तूने ये नेमत दी, मैंने शुक्र अदा किया, तूने ये नेमत दी, मैंने शुक्र अदा किया। हर मंजिल पर अल्लाह कहेगा हाँ बिल्कुल मैं कबूल कर रहा हूँ, तुमने शुक्र अदा किया था इस नेमत का, इस नेमत का, इस नेमत का। परवरदिगार जब शुक्र अदा किया फिर भी डाल रहा है जहन्नम में। अब भेजे जन्नत में, इबादतें तूने अंजाम दिलवा ली, हुक्म दिया मैंने इबादत की, नहीं तुमने शुक्र अदा किया। परवरदिगार जितनी भी नेमतें दी है सारी नेमतों का मैंने शुक्र अदा किया। रिवायत में कहती है अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी सदक़ता अब्दी, मेरा बंदा बिल्कुल सच कह रहा है, इसने हर नेमत का शुक्र अदा किया। परवरदिगार भी जहन्नम में क्यों डालता है? कहा है मेरे बंदे सुन, तूने हर नेमत का शुक्र अदा किया, लेकिन तुझे मालूम है मैंने जब भी तुझे नेमत दी है किसी वसीले से दी है, किसी न किसी जरिए से दी है। तूने नेमतों का तो शुक्र अदा किया है, लेकिन जिसके जरिए से मैंने तुझे नेमत दी उसका तूने शुक्र अदा नहीं किया है। और फरमाने अल्लाह ने जब भी हमें नेमत दी है वसीले से दी है, किसी न किसी को जरिया बनाया है, हमें पैदा किया। कौन है वसीला? माँ बाप। वो खालिक वही है, परवरदिगार वही है, लेकिन वसीला कौन है? माँ बाप। राज़िक वही है, लेकिन जमाने तक रिज़्क़ दिया किसने? माँ बाप। और फरमाने अल्लाह ने बता दिया कि याद रखो, कहा अनिश्कुरली वलिवालिदैक, मेरे शुक्र के साथ साथ माँ बाप का शुक्र अदा करो। पूरी जिंदगी मेरा शुक्र अदा करते, लेकिन जिनके जरिए से
نعمتیں دی ہیں، اگر ان کا شکر نہیں ادا کیا تو میں اپنے شکر کو کبھی قبول کرنے والا وہ ہی نہیں۔ ایک مرتبہ سلامات اگر ہم ان لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر پا رہے جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہم ہوتے ہی نہ اگر ماں باپ نہ ہو، ہاں اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم ہوتے، اگر ماں باپ کے ذریعے اللہ ہمیں رزق نہ دیتا تو ہم ہوتے، تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ اپنے شکر کو قبول کب کرے گا؟ جب ہم اپنے ماں باپ کے، والدین کے شکر کو ادا کریں۔ اور فرمائے ایک مرتبہ سلوات پڑھیں آپ، اور اگر انہیں چھوڑ دیا ان کو میں نے، ابھی پڑھتے رہو نماز، پڑھتے رہے نماز، رکھتے رہے روزے واجبات ساتھ سب فائدہ کبھی دیکھیے ایسے ایک مرتبہ سلوات پڑھیں آپ، دیکھیے میں نے ضروری کیا غور کیا، غور کرنا، فکر کرنا، سوچنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا سوچتے بھی ہیں، غور بھی وہاں کرتے ہیں جہاں فائدہ ہو، اگر تھوڑا سا نقصان والا مسئلہ ہے تو ہم سوچتے کہاں۔ ایک مثال ہے، مثال آپ معلوم ہوگا کہ اس سال تو جو ہے ایسے کورونا میں گزر گیا محرم، اس سے 2 سال پیچھے 1918 وہ جو 11 سے 15 سفر میں جن سے پڑے تھے 2 سال، اس میں موضوع کیا معلوم ہے؟ ارے موضوع نہیں آ رہی کمال ہے سوال، ہاں کیا تھا؟ ارے ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات، نہیں آ رہی 2 سال 18 کر اور 19 کر جعلی انت وشیتک ومن فائف، یہی تھا نا 11-16 کو میں نے۔ اچھا ایک مقام پر میں نے پورے 10 مجلسیں پڑھی تھی، تو یہاں پر بھی میں نے دیکھا، وہاں پر بھی وہ یہ تھا کہ علی کے شیعہ ہے کون، جنت انہی کے لیے ہے نا۔ جب ہوتا تھا ہر روز جو ہے ہوتا تو تبصرہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، ہمیں ہم شیعہ ہیں کہ نہیں، ہوتا تھا کہ نہیں، یعنی 2 سال میں نے بتایا کہ مقام پر وہاں پر یہی ہو رہا تھا، پوری 10 مجلسیں میں نے اس پر پڑھی تھی، تو ہر روز یہ ہوتا تھا بھائی مولانا کہنے کیا ہے، ہم لوگ ہیں علی کے شیعہ کے نہیں۔ اچھا یہاں پر بھی یہی ہو رہا تھا جی، مجلس ہو گئی، مجلس کے بعد چھوٹو بھائی ہم لوگ شیعہ ہیں کہ نہیں، ہے کہ نہیں، کیا مسئلہ ہے جنت کا؟ اچھا سب کے سب جو ہے یہی جو ہے اپنا تبصرہ ہو بحث ہو رہی کہ آیا ہمارا شمار علی کے شیعوں میں ہے کہ نہیں؟ اگر شیعہ نے علی کی یہ صفتیں ہیں تو آیا ہم علی کے شیعہ ہیں کہ نہیں؟ اچھا مطمئن ہونے کے لیے تھوڑا سکون کے لیے اپنا جو آدمی تھوڑا نکلتا رہے جا سکے ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن میں کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لانے والو اور سنو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب بیٹھتے ہیں تو سچوں کے ساتھ ہم ہیں کہ نہیں؟ سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے تقوی ایمان کی شرط ہے، آیا ہمارے اندر تقوی پایا جاتا ہے کہ نہیں، ہم مومن ہیں کہ نہیں؟ اب راستہ نکالتے رہتے ہیں، کہتے یا علی حب کا تقوی والایمان ہے، یعنی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم راستہ نکالتے ہیں کیا؟ اب بیٹھ کے مجلس ختم ہو گئی، اب اور بیٹھ کے تبصرہ کرے، اللہ جانے یہ بتاویں قبلہ ہم جو ہے علی کے شیعوں میں ہمارا شمار ہوگا کہ نہیں؟ ہم علی کے شیعہ ہیں کہ نہیں؟
جہاں علی کے شیعوں کا مسئلہ ہے بیٹھ کر سننے ہیں ہم کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم مومن ہیں کہ نہیں؟ متقی ہیں کہ نہیں؟ اچھا اب میں آیت پڑھوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ سورہ احزاب کی 57 نمبر آیت پڑھیے گا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو ستایا، اللہ کو اذیت دی، رسول کو ستایا، رسول کو اذیت دی، جنہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ستایا، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس پر لعنت کرتا ہے. اللہ کی لعنت کس پر؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اور آخرت میں اس کے لیے رسوا کن عذاب کیا ہے؟ جہنم ہے. جہنم کس کے لیے؟ جو اللہ کو ستائے، اللہ کو اذیت دے، رسول کو دے. اللہ کی لعنت دنیا اور آخرت میں کس کے لیے؟ جو اللہ کو صد اللہ کو اذیت دے ہے نا. ہے نا قرآن ہے. جو بھی اللہ کو اس کے رسول کو اذیت دے وہ در حقیقت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملعون ہے، لعنتی ہے. اور اس کے لیے ہے کیا؟ جہنم، رسوا کن عذاب. اب جو ہے ہم نے بھائی ظاہرہ کیا کہا؟ اللہ کو اذیت دینے والا کون؟ کہا لعنتی. اللہ کو اذیت دینے والا کون؟ کہا اس کے لیے ہے جہنم، وہ جہنمی. جو بھی اللہ کو ستائے وہ جہنمی، جو اللہ کو ستائے اس کے لیے لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب اللہ کو کس نے ستایا؟ اللہ کو اذیت دینے والا ہے کون؟ اب بھائی اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تھوڑی نہ ہے. پھر کہا رسول کی حدیث ہم نے اٹھائی اور اس کے بعد فیصلہ کیا. کہا دیکھو رسول اسلام نے بڑے قریب میں رسول اسلام کی حدیث میں ان اللہ یغضب لی غضبی فاطمہ. یاد رکھو اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یا جو ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ومن آذاہا فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذانی. لاتا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اگر کسی نے فاطمہ کو اذیت دی تو سمجھ لو اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی تو سمجھ لو اس نے خدا کو اذیت دی. ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر کسی نے بھی فاطمہ کو ستایا، اذیت دی، تو در حقیقت اس نے خدا کو اذیت دی. اور جو خدا کو اذیت دے وہ ہے کیا؟ وہ لعنتی ہے، اس کے لیے جہنم ہے. جی بالکل. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. لعنتی کون؟ جو اللہ کو اذیت دے. اللہ کو اذیت کب ہوتی ہے؟ اگر کوئی فاطمہ کو اذیت دے. ٹھیک ہے یہاں بتا دے. یعنی انت وشیت کا ہم الفائزون، یعنی تم اور تمہارے لیے جنتی ہے، کامیاب. بیٹھ کر تبصرہ کریں. ارے بھیا ہم لوگ شیعان علی میں ہیں کہ نہیں؟ ہو رہا ہے، سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ ہم علی کے شیعوں میں ہیں، ہمارا شمار علی کے شیعوں میں ہوگا کہ نہیں. ٹھیک ہے نا. ایمان لانے والوں تقویٰ اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم بھی سچوں کے ساتھ اللہ نے رہنے کے لیے کہا ہے. اب ہم جو اس میں شرط رکھی ہے کہ تقویٰ اور ایمان، ہم متقی اور مومن ہیں کہ نہیں ہیں. یہ سب سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ سوچتے ہیں.
یہاں پر بھی تو سوچنا چاہیے. یہاں کیا سوچے بھائی؟ میں نے کہا فائدے کے مقام پر بالکل ہم علی کے سینوں میں ہمارا شمار ہوگا کہ نہیں, ہم متقی اور مومن ہیں کہ نہیں. اب یہاں پر کیا ہے, کیا اگر کسی نے اللہ کو ستایا, اللہ کو اذیت دی, تو یاد رکھو اللہ کو اذیت دینے والا کون, کون ملعون ہے. اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے, وہ جہنمی ہے. اب ہماری ضروری ہے, ٹھیک ہے, بالکل بنص حدیث رسول دشمن فاطمہ, جس نے بھی فاطمہ کو ستایا در حقیقت اس نے اللہ کو ستایا. لیکن کبھی ہم اور آپ بیٹھ کر اس چہر سے بھی سوچیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو رہا ہو کہ جو اللہ کو وصیت دینے والے ہیں. کیا کہنے کا سوچا ہے, کیا کہنے یہ مصیبت ہے, ہم اور اللہ کو وصیت. میں نے کیا کہا, کبھی ہم نے جو ہے اس جہاں سے سوچا ہی نہیں, سوچا غور ہی نہیں کیا, کیا بدل ہو رہا ہے. کیا رسول اسلام کی پوری دنیا میں ایک ہی حدیث ہے بھائی, بالکل دشمن بات جس نے فاطمہ کو ستایا اذیت دی وہ ہے جہنمی, در حقیقت اس نے اللہ کو اذیت ستایا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں, اس پر اللہ کی لعنت. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے غور کریں, فکر کریں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے عمل سے اللہ کو اذیت دے رہے ہو. وہ کون سا عمل ہے؟ میں نے کہا دیکھیے آج تک تو ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا نہیں, غور کیا ہی نہیں, تبصرہ کیا ہی نہیں, بھیا کہ ہمارے عمل سے اللہ کو اذیت نہیں ہو رہی, کبھی سوچا نہیں. لیکن رسول نے بتایا, رسول نے کیا بتایا, یاد رکھو اے لوگوں, من آذا والدیہ فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فهو ملعون. یاد رکھو اگر کوئی اپنے والدین کو ستاتا ہے, اذیت دیتا ہے, تو سمجھ لو وہ مجھے ستا رہا ہے, اور جو مجھے اذیت دیتا ہے سمجھ لو اس نے اللہ کو اذیت دی, اور جو اللہ کو اذیت دی اللہ کو ستائے وہ در حقیقت ہے کیا, ملعون ہے. اور ایک مرتبہ صلوات پڑھے آپ اللہ کے حدیث رسول وہ ہے کیا, لعنتی, اللہ کو اذیت دے رہا, وہ اللہ کو ستا رہا. جو اللہ کو ستائے ہے کیا, لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. دنیا میں بھی اللہ کی لعنت, آخرت میں بھی اللہ کی لعنت, اور آخرت میں اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ایک مرتبہ سلوات پڑھے اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے احترام, اس نے شکر, ان کے شکر کو رکھا اپنے شکر کے ساتھ. اللہ یہ کہا ہے کہ روایت میں حدیث معصومین آپ اٹھا کر دیکھیں گے, اللہ کب غضبناک ہو. ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں, کیسے خوش کریں گے اللہ, پردہ نہیں نماز. من اسخط والدیہ فقد اسخط اللہ. اگر کوئی والدین کو ناراض کر رہا ہے تو سمجھ لو اللہ بھی ناراض. ومن اغضبہما فقد اغضب اللہ. اور اگر کوئی ان دونوں کو غضبناک کرتا ہے ماں باپ کو, سمجھ لو اللہ کو غضبناک کرتا ہے. مقام والدین کو دیکھیے, ماں باپ کا مقام ہے جی, ملعون ملعون من ضرب والدین. تھوڑا جو ہوتا ہے نا ماں باپ کو تھوڑا بڑھاپا آ گیا, اپنا گرم ہو گیا, ہوتا ہے, اور سے اللہ سب کو بچائے. ملعون ملعون من ضرب والدین, وہ لعنتی لعنتی جو اپنے والدین پر مارے. ملعون ملعون من اخطب والدین, وہ لعنتی ہے جو اپنے والدین کو ناراض ہے. پھر
ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. راضی کر آپ ہمارے پیپر میں سلوات پڑھیں. آپ لوہے محفوظ جانتے ہیں؟ لوہے محفوظ ہے نا، لوہے محفوظ. حالانکہ اس میں جو ہے بڑی وہ ہے کہ لوگ ہے کیا ہے، کہتے کسی لوہے محفوظ پر سب سے پہلا جملہ کون سا ابھرا، کون سا لکھا گیا؟ سب سے پہلا جملہ کون سا؟ سب سے پہلا جملہ تو لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے نا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. بات سمجھ لو. اس کے بعد جو ہے دیکھو ایسا ہے وہ جن سے ان کے ماں باپ منرسیاں ہو والدہ، جن سے ان کے ماں باپ راضی، فانا عنہ راضی، میں بھی ان سے راضی. لوگوں کا سب سے پہلے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اور جس سے بھی ان کے والدین راضی ہوں گے میں بھی ان سے راضی ہوں. تو خود اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ نے جو حقوق رکھے، خود روایت ملتا ہے 10 شرعی صاحب کی کتاب ہے قرآن کبیرہ، اس میں ایک باب انہوں نے قرآن تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ رسول اسلام نے فرمایا، رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے جو ہے وہ دعا کی. جبرائیل کی دعا کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں آپ تمام. جبرائیل نے دعا کی من ادرکا ابویہ، جو بھی اپنے ماں باپ کو پالے ماں باپ، لیکن اس بعد ولم یؤتی حقهما فلا غفر اللہ، ماں باپ کو پا گیا لیکن ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے تو یاد رکھو اللہ اسے بخشے گا ہی نہیں، اللہ اسے معاف کرے گا ہی نہیں. رسول فرماتے ہیں فقلت آمین، رسول میں نے کہا آمین. جبرائیل نے دعا کی، میں نے کیا کہا؟ اگر کوئی بندہ ماں باپ کو پالے بنا، اولاد ماں باپ کو پا جائے اور پانے کے بعد ان کے حقوق کو ادا نہ کرے، جبرائیل کی دعا کیا ہے؟ جبرائیل دعا کہ پروردگار اس کے گناہ کو مت بخشنا. رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ بخش دعا. میں نے کہا آمین. جبرائیل دعا کرے، رسول آمین کہے، پھر ہوگا کیا بھائی؟ ہماری ضروری ہے کہ ہم والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش، ادا تو کر ہی نہیں سکتے، ان کا جو حق ہے، ماں باپ کا جو حق ہے ہم ادا کر سکتے، لیکن کوشش کریں انہیں خوش کرنے کی، انہیں اذیت نہ پہنچے، انہیں تکلیف نہ دے. ماں باپ کو ستایا نہ، ہم کو ادا کریں گے، ہم کیا ادا کریں؟ ہم ہمارا حق ادا کر سکتے ہیں؟ کیا حق ادا کریں گے بھائی؟ ہم اور آپ ماں کے حق ادا کوئی نہیں سکتا کہ ہم ماں کے حق ادا کر سکتے ہیں. ہم ادا کیا کریں گے؟ صرف ایک رات 2 اینٹ لے اور پیٹ پر باندھ کر سو جائیں، سو کر دیکھیں، 2 اینٹ لے لیں، 2 اینٹ پیٹ پر رکھیں اور باندھ لیں، ایک رات سو کر دیکھیں، تب پتا چلے گا، احساس ہوگا. ماں کا حق ادا کر باپ کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں. ہوتا ہے نہیں کہا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم نہ ماں کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ باپ کا. آپ اور ہم اپنے والد کو، ماں باپ کو چاہے جتنے آرام سے رکھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس نے ہمیں تکلیف میں بھی پالا ہے، میں جملہ ایک مرتبہ سلوات پڑھیں.
रहे थे, शाह से देखो बेटी जो ढीली पे हाथ लगाए, अच्छे से सेब रखे हुए, क्या एकदम इतने दो बेटी जो बांध आने लेके गए, अब्बा और दो बेटी लेके आए, अब्बा तो है दूसरी है, कैसे उन्होंने दो बेटी उठाए लेकर आए, बस रख दिया, हाँ खाइए खूब जम सेहत बनाइए, सोच खुद दिखाइए और बुलाइए अपने दोस्तों को, बिल्कुल आप फिक्र करने को ये दो बेटी को छोड़े, शाहगंज में पूरे औरंगाबाद में जितना भी फल है सब लाकर हम रख दिए, अब्बा के लिए अब्बा खाइए। वो समझना याद है ना, जब अब्बा बेचारे जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है घर का खर्च लोग पूरा करते थे, लेकिन एक दिन जो है वो गुजर रहे थे अपने छोटे से लेके चले जा रहे हैं, अपना जो है वो ऑटो रिक्शे के सामने एक मुहतरमा अपनी गोद में अपने लड़के को लेकर बैठी हुई थी, वो जो है सेब खा रहा था, देखा सोचा कि देख छोटे से अच्छा मेरा बेटा भी चाहता है कभी नहीं लाया थे, ट्राई से लाया ये तो कुछ दूध ही पी रहे थे, पैसा नहीं था, मैंने कहा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ हमारा बच्चा जो सामने वो रिक्शे पे जो है बैठा हुआ था, बच्चा वहाँ लेके बैठे खा रहा था, चाह रहा था, ये कुछ आज लेके चलते हैं, लेकर गए अपना मेहनत मजदूरी के लेकर एक सेब ले लिया, लेकर गए घर बुलाया, बैठे काट के पतली खाटी बनाई सेब की, और उसके बाद बेटे को दिया, पहली मतलब सेब खिलाया, आधा खा रहा है बच्चा, आधा गिर रहा है, कपड़ा गंदा हो रहा है, होता है कि नहीं, इस मंदिर से गुजरे सब ना, अपने को गिरा रहे, आधा खा रहे हैं और आधा गिरा रहे हैं, कपड़ा भी गंदा हो रहा है, लेकिन आप मालूम है जैसे इतना सा सेब इसने खाया है, खाते ना कितनी खुशी होती है, अरे फुला की अम्मा देखो तो हमारा बेटा सेब खा रहा है, खुशी होती है कि नहीं, क्योंकि हमारा बेटा खा रहा है। ये बताइए कि जो 2 पेटी और 4 पेटी 10 पेटी आप लाकर सेब रखा है अब्बा और के लिए, ये अब्बा खाएंगे, खाते वक्त क्या वही मोहब्बत आपकी आंखों में हो, जो मोहब्बत पहली मर्तबा बाप अपने बेटे को खिला रहा हमारा बेटा, वो मोहब्बत जो आंखों में पहली मर्तबा हमारा मतलब एक 5 पेटी क्या हक अदा हो सकता ही नहीं, बस कोशिश करते रहे कि हम अपने वालिदैन को माँ बाप को राजी रखे, खुश रखे, उन्हें तकलीफ ना पहुंचाए। याद रखिए अगर वो राजी रहेंगे तब वो हमारे लिए दुआ करेंगे, और अगर नाराज हो गए उनके दिल से हमारे लिए अब बद्दुआ निकल गई, वे दुनिया भी खराब और आखिरत भी, यहाँ भी सुकून नहीं मिल सकता, आखिरत में भी सुकून बंदा पा ही नहीं सकता अगर माँ बाप को जो है इस दुनिया में सदा तकलीफ दे। न जाने कितने वाक़यात अगर हम माँ बाप को सताते, वालिदैन को वसीयत देते हैं, कोशिश हमारी है वो हमसे राजी रहे, खुश रहे, तकलीफ ना हो, वो हमारे लिए दुआ करे, हमारे लिए बद्दुआ ना करे। अगर उन्होंने बद्दुआ कर दी तो होगा क्या, अब जानते वो एक सलवात में आपको ये तफसीर कश्शाफ ज़मीख़्शरी की लिखी हुई है, ज़मीख़्शरी की मालूम है कि एक ज़माने के अपना कहीं सर्दियों का ज़माना जो है ज़मीख़्शरी जो है उधर कोई हादसा पेश आया सर्दियों में, नौबत यह कि पैर जो है काटना, पैर लंगड़े हुए काट, खुद कहते हैं कि अगर मेरा एक पैर काटा गया ये मेरी माँ की बद्दुआ कर सकती, क्या माँ की बद्दुआ, हाँ कुछ लगे मेरी माँ की बद्दुआ
बद्दुआ है। हो गया? हाँ। लेकिन ऐसा हुआ बचपन में कि मैंने एक चिड़िया को पकड़ लिया, गौरैया छोटी सी, पकड़ के होता है ना, पकड़ लिया, उसके ऊपर काटे, ऊपर काटने के बाद एक धागा लिया, ऊपर काटे ताकि भागने न पाए, रुके न जाए, तो एक धागे उसके पैर में कस के बांधा। इत्तेफाक लेकर घूम रहा था, हाथ से जो है धागा जो छूटा, चिड़िया भागी, एक सुराख उसमें जाकर जो है घुस गई ना। मैंने जो देखा उसको खींच रहा था, खींचा, पैर धागे के साथ जो है कटता चला। जब माँ ने चिड़िया की ये हालत देखी तो कहा, चल बेटा, जिस तरीके से तूने जानवर के पैर को जो है हुआ है ना, अल्लाह तेरा रखे। तो ऋषि कहते हैं कि मेरी माँ की बददुआ ही का असर। हम वालिदैन की बददुआ ना ले, तकलीफ पहुंचेगी अगर कभी। हालांकि माँ बाप तो जल्दी से बददुआ देते नहीं, लेकिन आज जो है जाहिर हो तो निकल जाए दिल से, तो हो गया क्या? दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी। मैंने क्या कहा? अगर हम तूले उम्र चाहते हैं, वालिदैन को खुश रखें, उनकी दुआ है। अगर हम इसमें बरकत चाहते हैं तो वालिदैन को, माँ बाप को खुश, वरना इस दुनिया में भी परेशान रहेंगे और उसके बाद जीना है 60 साल, 3 साल में अल्लाह कहेगा बच्चे ले आओ सुनिया, बहुत हो गया। और अगर वालिदैन के साथ नेकी कर रहे हैं, अच्छा सलूक कर रहे हैं, अच्छा बर्ताव। अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें देख रसूल इस्लाम की हदीस, रसूल इस्लाम ने फरमाया, एक बार सलवात पढ़े आप। हालांकि रसूल ने अपना ख्वाब बयान किया है, लेकिन ख्वाब रसूल इस्लाम फरमाया, राइतु बिल मनामी रजुलन मिन उम्मती क़द अताहु मलकुल मौत लिक़ब्ज़ रूहे। कहा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी उम्मत का एक शख्स है, उसकी रूह कत्ल करने के लिए मलकुल मौत आ गए, रूह कत्ल करने के लिए। लेकिन रसूल इस्लाम क्या फरमाते हैं? फजाहु बिर्रुह बिवालिदैहि फमनहु मिन्हु। कहा जैसे ही ख्वाब रसूल इस्लाम मैंने देखा मेरी उम्मत का एक शख्स है, मलकुल मौत रूह कत्ल करने के लिए आ गए, जैसे ही मलकुल मौत इज़राइल रूह कत्ल करने के लिए आगे बढ़े, वो नेकियां जो बंदे ने अपने माँ बाप के साथ की, वो आगे हो गई ना, उन्होंने रोका नहीं, अभी इसकी रूह नहीं खत्म की जाएगी। उसको पता है वो वापस चले गए, इज़राइल वापस चले गए। क्या मतलब? यानी अगर इंसान बंदा अपने वालिदैन के साथ नेकी करता है तो ये नेकियां किस कदर काम आती है? तूले उम्र बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी। आप महसूस करिए, अगर कहीं बददुआ ले तो सदा रहे माँ बाप को। हमारी जरूरी कि हम माँ बाप की दुआ लें। इतना मरशी में जबकि मरशी में शाहबुद्दीन भाषा वो कहते हैं कि अगर आज मैं इस मकाम तक पहुंचा तो मेरे बाप की दुआ, किसकी दुआ? हाँ, बाप की दुआ। ऐसे कहाँ नजर में थे, वालिद साहब के साथ ऊपर में खाना पक गया। जब पक गया तो अम्मा ने कहा, बेटा अब्बा बुलाओ। अब्बा जो ऊपर रहते थे, अम्मा ने कहा जाओ अब्बा बुला लो, खाना खाया जाए। मैं ऊपर गया, देखा वालिद मोहतरम जो है वो किताब पढ़ते होगा नहीं, किताब पढ़ते नींद आ गई, किताब से सो गए, पढ़ते सूरत हाल पढ़ते सो गए। माशा कि अब्बा कुछ जगाएं कैसे, सो रहे बेचारे। लेकिन एक तरफ माँ का हो बुला कर लो, एक तरफ अगर उठाते हैं कोई तकलीफ ना हो, फिर क्या करें? मर्शी साहब कहते हैं कि मैंने सोचा किया क्या है, माँ का हो बुलाओ, खाना खाया जाए। जब वाले मतलब सो रहे बोलते क्या है, वो कहते हैं मैंने अपने लबों को अपने बाप के पैर के तलवों की करीब किया, चूमना शुरू कर दिया, चूमता चला जाए। जो होगा ना तो तलवों की जो है
لگ رہے ہیں تو کیا ہوئی گدگدی ہوئی تو اٹھ گئے. پھر باپ کہہ رہے شہاب الدین تم کہ بابا کیا کریں. اماں نے کہا تھا کہ جاؤ بابا کو بلا. تو میں نے دیکھا آپ سو رہے ہیں. میں نے مناسب نہیں کہ باپ کو اٹھا کر کرتے کیا. میں نے بس یہ دیکھا کہ میں نے آپ کے پیروں کا بوسہ لینا شروع کیا, چھونا شروع کیا. آپ اٹھ گئے. اب جو ہے باپ کی دعا دینا شروع کی. جا میرے لال تجھے اللہ بلند ترین مقام عطا کرے, عزت عطا کرے. اہل بیت کے خادموں میں تیرا شمار ہو. ہمیں رسول فرماتے ہیں کہ اگر آج ہمیں یہ مقام حاصل ہوا ہے تو میرے باپ کی دعا ہو. کیا ہے یہ؟ میرے باپ کی دعا ہے. اگر باپ دعا دے, ماں باپ دعا دے تو ظاہر اولاد کہاں پہنچ سکتی. اور اگر بد دعا دے تو حالت روح بھی نہ نکلے ٹھیک سے. پریشان ہے, جا کے نہیں کھانا. سلمان بنایا ماں باپ کی دعا لے, اگر باپ کی دعا لے, ماں باپ عزت مقام بلند حاصل ہو سکتا ہے. اللہ ہمارے جسم میں بھی برکت, عمر میں بھی برکت دے. واقعی جنت میں بھی بہترین کرنا. واقعی شراب میں سنا بھائی موسیٰ کلیم خدا, ہاں گھبرائیں گا نبی موسیٰ کلیم خدا. آپ نے سنا ہے نا پروردگار جنت میں ہمارا پڑوسی کون ہے نا واقعہ کیا ہے میرے کلیم. اور میں جاننا ہے جنت میں ہمارا پڑوسی کون ہو, پڑوس میں ہمارے کون رہے. اچھا وہ چلے جاؤں آپ اللہ مقام پر ایک ہے نا قصاب, وہی ہے قصاب. پہنچ گئے جی, پہنچے, سلام ہوا جی, چلے آپ کے گھر مہمان میں. ہاں چلیے. پھر وہ چلے گئے, دکان بند کر کے لے کر گئے. پہنچے تو جناب موسیٰ نے دیکھا. جناب موسیٰ نے کیا دیکھا؟ گائز میں تھے کہ دیہاتوں میں ہوتا ہے, یہاں تو پتہ نہیں کہ نہیں, یاد نہیں. دیہاتوں میں دیکھا شکار جانتے ہیں. شکار کیا ہے؟ رسی کیا وہ ان کی جو بناتے کنوری وغیرہ میں ہوتا ہے, رسی وغیرہ بناتے ہیں, پتیلی وغیرہ اس میں رکھتے, اسی نوک کی رسی سامان کی طاقت جو ہے جانوروں سے جو ہے دیکھا جو ہے تھوڑا سا اسی چاند ٹائپ کا اپنا شکارا ٹائپ کا بنائے ہوئے, بنا کے جو ہے اس میں گٹری ٹائپ کا جو ہے رکھا ہوا ہے. اب انہوں نے جو اپنا ہاتھ سے کھانا پکا تو دیکھتے جا رہے تھے شکار کی طرف. کیا ہے یہ کھانا پکا, کوئی یہ نہیں کر رہے. فساد جو ہے اکیلا بیچارہ کھانا ہی کھائے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا کھانا پک گیا, کھلایا پلایا. اور اس نے دیکھا کہ اس کو گٹری کو اتارا تو کیا کہ بوڑھی سی جو ہے عورت دودھ پلایا, اپنا روٹی وغیرہ سالن جو دیا پکا کے دیا نا شروع کیا. کون ہے؟ میری ماں. یہ کہہ رہے تو وہاں اوپر گئے. ابھی کیا کروں بھائی, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم جو ہے کوئی نوکرانی خادمہ رکھتے ہیں. ہمیں کو خدمت کرنا رہتا ہے, ہمیں کو کھلاتے ہیں, اپنا جو ہے سب کچھ دیکھتے ہیں. تو یہاں کیوں؟ اس لیے کہ جب چلے آتے ہیں دکان پہ ہوتا یہ سوچنے ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ کوئی جانور آگا نقصان پہنچا دے. اس لیے یہاں پر جو ہے میں کو رکھ دیتا ہوں, اس کا جب خدمت کر رہی ہوں تو اتار لیتا ہوں. اچھا موسیٰ نے دیکھا. ہاں جناب موسیٰ نے کہا جب وہ بیٹا جو قصاب جب ماں کو کھلا رہا تھا, ماں کھائے جا رہے تو اس کے لب ہل رہے, لب گئے. کبھی ایسا ہے جبھی میں نے کہا کہ ماں کو کھلا رہے ہیں, ماں کے لب جو ہے وہ ہل رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے تو سمجھ رہے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا بات ایسی کہ جب بھی میں اپنی ماں کو کھانا کھلاتا ہوں, ان کی خدمت کرتا ہوں, جو لب ہلنے در اخیر میری ماں مجھے دعا دیتی. کہا کیا دعا دیتی ہے؟ کہا میری ماں مجھے دعا دیتی, جا میرے لال جس طریقے سے اس دنیا میں تو میری خدمت کرا, جا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا. کہاں یہی بات ہے. پھر تو دعا قبول ہو گئی. کہا کیسے آپ کہا موسیٰ کو اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اپنے پڑوسی کو جو جنت میں تمہارا ہوگا دیکھ کر چلے آؤ. اور ایک مرتبہ سلوات پڑھے تو
नाराज न करें, उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। जी हकीकत मैंने बार बार कहा, जिस तरीके की मोहब्बत वालिदैन के दिल में हमारे वाकई में मोहब्बत बताया कि हम अगर खिदमत करते हैं मोहब्बत कैसे होती है, तो वो अगर खिदमत करते बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। मतलब यही ऐसा है, माँ के दिल में, बाप के दिल में औलाद की मोहब्बत होती कैसे। देखना चाहते हैं अगर तारीख में ले गए और सब कुछ औलाद की मोहब्बत बाप की दिल में कैसे, माँ की दिल में कैसे, बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत कैसे होती है। आप करबला में देखते हैं हुसैन के दिल में, और अगर देखना चाहते हैं माँ के दिल में बेटे आप देख लें फातिमा को अपने बच्चों से कैसे कैसी मोहब्बत है माँ अपने अल्लाह से तय कर जा रही। तो ऐसा है, मैं जाती हूँ गुजरे में, जब आवाज आए समझना फातिमा जिंदा है, आवाज गाना बंद हो जाए समझ लेना फातिमा इस दुनिया में है। और जब हमारे बच्चे आए ना तो मरने की खबर बाद में देना, पहले खाना खिलाना। क्या मोहब्बत है। आखिर होता है कि माँ को बच्चों की मरने की खबर बाद में देना, पहले बच्चों को खाना खिला देना। बच्चे आ गए, दस्तरखान लगा दिया, खाना। आपने कभी देखा है कि मैंने अपनी माँ के बगैर खाना खबर दे दी बच्चों को भारी माँ नहीं। अल्लाह यहाँ देखिए इस तरीके से माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत होती कैसी है। आगे बड़े हुए देखा हमारे दुनिया में नहीं है। वो मंजिल भी आई जाके बाबा को खबर दी है मौलाए कायनात आ गए, वसीयत के मुताबिक जो है मौला ने हुस्न दिया है, एक कफन पिनाया। वसीयत की ना शाहजादी की, शाहजादी ने वसीयत क्या की, या अली अबुल हसन आप जो है मुझे हुस्न दीजिएगा, मुझे कफन पिनाइएगा, सब आपके। और सुनिए मेरे जनाजे को जो है आप रात की तारीख। अच्छा सिर्फ यही नहीं वसीयत है कि मेरे जनाजे को जो है रात में बुलाइएगा, नहीं, हुस्न भी रात में दीजिए, कफन भी रात में। आप जानते हैं उलमा ने बहुत कुछ कहा है कि शाहजादी ने ये वसीयत क्यों की कि रात में जो है वो मेरे जनाजे को उठाइएगा। जहाँ तक रात में जनाजे को उठाने का सवाल है, हमने कहा कि इसलिए ताकि हमारे दुश्मन जो है वो जनाजे में शरीक न हो। लेकिन शाहजादी ने ये क्यों वसीयत की, अबुल हसन आप यानी आप मुझे रात में हुस्न दीजिए, रात ही में उन्होंने क्या कहा यानी रात में मुझे हुस्न दीजिएगा, रात में अभी तो आप जानिए रात निकल खुला। अगर मेरे मौला ने शाहजादी को हुस्न देना शुरू किया, एक मरतबा अली चीख मार कर रोते हैं, किसी ने कहा मौला अरे आप बड़ी बड़ी जगहों में शरीक हुए, अरे कहीं इस तरीके से न रोए, हाय हाय इस तरीके से रोने का सबब क्या है। एक मरतबा मेरे
बुला देंगे, उसी तरीके से हमें बुलाए तब मैं माँ के पास जाऊंगा। हाय बेटे की मोहब्बत और हुसैन की मोहब्बत माँ के दिल में तारीख में मिलता है, बंदे का मन टूटे। मेरे लाल हुसैन, हुसैन गए हैं माँ की छाती से निपटे, मैं कहूँ गए शहजादी। अरे अपने लाल हुसैन से ही मुझे इतनी मोहब्बत, लेकिन हाय करबला का मैदान, हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरे, आप क्या करेंगे? अरे मेरे लाल घबराना नहीं, अरे बखी से करबला मेरी आगोश, मेरे हुसैन। वसयअलमु الذين ظلموا ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने जो अभी वीडियो देखा उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मौलाना की वीडियो देखना है तो मेरा चैनल एजाज़ काज़मी चैनल जो है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और उसका जो तो बेल का बटन जो है तो क्लिक कीजिए, उस पर आपको जो है नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।